مجھے وہ ہر ادا میں دیوانہ بناتا تھا۔ میں سرشار سی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے آج بہت خوبصورت لگنا تھا، بہت زیادہ۔ مجھے آیت کی اس گہری مسکراہٹ اور گالوں پہ پڑتے گڑھوں سے شدید نفرت تھی، جبکہ باقی سب گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس کی یہی مسکراہٹ جان لیوا ہے۔ ایک تو مجھے یوں ہمدانی ولاز آنے پہ غصہ تھا، دوسرا اب اس کے یوں موٹر سائیکل یہاں کھڑی کر کے جانے کے حکم پہ میرے اندر آگ لگ گئی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سر آپ بریک فاسٹ میں کیا لیں گے؟ وردی میں ملبوس ملازم میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا، بغور اسے دیکھا، پھر انکار کر دیا۔ نہیں، میں بریک فاسٹ کر کے آیا ہوں۔ میں نے نگاہیں پھر سے موبائل پہ جھکا لی۔ سر پھر ٹی، جوس یا کافی کچھ لیں گے؟ وہ مزید مستصفر ہوا۔ میں نے جھکا سر ایک بار پھر سے اٹھایا، گہری سانس خارج کرتے ہوئے پہلے انکار کرنے کا سوچا، لیکن غصے کی وجہ سے سر میں جو درد ہو رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کافی لا دیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر کون سی کافی لیں گے؟ بلیک، لیٹے، میکیاتو یا کیپچینو؟ میں ادھ کھلے منہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیپچینو، میں نے لبوں کو بھینچ کے ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ سر ود کریم یا ود آؤٹ کریم؟ میرا دل چاہا اپنا موبائل گھما کے اس کے سر پہ دے ماروں۔ ود آؤٹ کریم، میں نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے سر۔ اس نے سر جھکایا اور واپس چل دیا۔ میں نے سکھ کا سانس خارج کیا، سر جھٹکا اور پھر سے موبائل دیکھنے لگا۔ میں جلد از جلد کوئی ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں نے ابھی سے کھوج شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری کافی آ گئی، اور جتنا سر اس ملازم نے کھایا تھا، کافی نے میرے سارے دکھ دھو دیے۔ میں چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتا کافی پی رہا تھا، جب سامنے سے آتے تاج ہمدانی کو دیکھ کر کافی میرے حلق سے جا لگی اور میں بری طرح سے کھانسنے لگا۔ سیٹھ ہمدانی ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے میری طرف آ گیا۔ میں جلدی سے کافی ٹیبل پہ رکھ کے کھڑا ہوا۔ ہیلو، میں نے ہیلو کرنے میں پہل کی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، کیسے ہو برخوردار؟ اس کے لہجے میں چھپا طنز میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پچھلے 2 دن میں میری زندگی اجیرن کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، میں نے جبرن مسکرا کے جواب دیا۔ اتنے میں ہی ایک بڑی مونچھوں اور ڈیل ڈول کا شخص اندر داخل ہوا اور سیٹھ کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ صاحب وہ آ گیا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے تاج ہمدانی کو اشارہ کیا۔ چلو۔ تاج ہمدانی پراسرار سے انداز میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ لوگ بیرونی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا اور پھر دبے قدموں اٹھ کے باہر لان کی طرف کھلتی کھڑکی کے قریب آ گیا۔